فرمایا ہے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے جب اس پاکستان کے اندر کوئی جہاد کا نام لیتا ہے اس کے گلے کو گھونٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہوگا نا، یہ ہم اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اور جو بندہ یہ علم بلند کرتا ہے جہاد کا اس کو بولنے نہیں دیا جا رہا، اور پھر ہم نے کبھی تفکر نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اگر نہیں بولنے دیا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے صیام روزوں کو فرض کر دیا، لکھ دیا۔ اس طرح فرمایا کتب علیکم القتال، میں نے تمہارے اوپر قتال لکھ دیا ہے، جہاد کو فرض کر دیا ہے۔ لیکن کون سمجھے اس فرض کو؟ نماز پڑھ رہی، روزہ حج زکوٰۃ کر لیے، ظالم ہم پر برپا ہیں تو کوئی بات نہیں۔ خدا ارشاد فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ خدا ہم سے کہہ رہا ہے وما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ یہ ہم سے مخاطب ہے رب تعالی، لیکن ہم ہیں جو توجہ نہیں کرتے۔ ہم نے توجہ کیوں کرنی؟ ہمیں کھانے کو مل جاتا ہے، پینے کو مل جاتا ہے، ہم کیا کریں توجہ؟ وہ جانے اور رب جانے۔ یہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ خود بھی مدد کر سکتا ہے، اگر ابابیل کو بھیج سکتا ہے تو آج بھی فلسطین میں ابابیل آ سکتے ہیں، لیکن یہ ایمان کہاں گیا پھر؟ پہلے تو تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے نکلے نا سامنے، میدان عمل میں کھڑے ہونا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، رب فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا چیزوں کے ساتھ، بھوک دے کے، پیاس دے کے، آزمائش دے کے، مصیبت دے کے میں تمہیں آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں کہ تمہارے جو دل کے اندر روشنی ہے، ایمان کی چاہت ہے، لذت ہے، وہ کتنی ہے؟ کیا تم میری خاطر اپنی جان کو دے سکتے ہو؟ صرف مقصد یہ ہے، ورنہ خالق کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کتنے فرشتے ہیں، کتنی مخلوق ہے، وہ مرانا چاہے تو ابابیل سے بھی مرا سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ خالق دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے ہیں میرے بندے، کتنے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی یہ روشنی، یہ حرارت بھڑک رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بس صرف ہم منہ تکتے رہ گئے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نکلے، لیکن کون نکلے گا؟ جب ہم ساتھ نہیں دیں گے تو کوئی نکلے گا؟ اب عرض کروں، ایک توجہ آپ کی ہو تو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ جو پرندہ آیا تھا منہ میں پانی لے کر، کیا اس کے پانی کے ساتھ وہ آگ بجھ جاتی؟ سوال ہے نا، اس جو پرندہ تھا اس کے منہ میں پانی تھا، کتنا پانی ہوگا؟ لیٹر تو ہوگا نہیں، تھوڑا سا ہے، شبنم کے برابر ہوگا۔ لیکن جب پرندے سے پوچھا گیا کہ یہ تمہاری محبت ہے، حالانکہ تمہارے پانی سے آگ بجھ نہیں سکتی، لیکن اس نے کہا کہ بجھ تو نہیں سکتی، جانتی میں بھی ہوں، جانتا میں بھی ہوں، پرندہ ہو کر کہہ رہا جانتا میں بھی ہوں، لیکن کل بروز حشر میں پرندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صف میں کھڑا ہوں، کیونکہ میں نے نبی سے وفاداری ہونے کا اظہار کیا ہے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ میں تنہا نکلوں گا تو کیا ہوگا؟ ارے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یہ ہوگا۔ مر تو ویسے بھی جانا ہے، دنیا سے تو جانا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور آیت مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ خالق ارشاد فرماتا اگر بندہ آخرت کو خرید لیتا ہے دنیا کے بدلے، اب دیکھیں ہماری سانسیں، ہم جب جاتے ہیں جہاد کے لیے تو بس آخری فیصلہ ہے، ہم اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے دشمنوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہم نے کس کو خرید لیا؟ آخرت کو توجہ دی۔ ہم نے کس کو خرید لیا؟ آخرت کو دنیا کے بدلے میں۔ ہم نے کہا کہ یہ دنیا تو ویسے بھی جانی ہے، لیکن ہم آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں۔ ہم جہاد کے لیے نکلے
تو خالق ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ خالق ارشاد فرماتا ہے اگرچہ وہ غالب ہوتا ہے یا اس پر وہ دشمن غالب ہو جاتے ہیں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، میں اسے اجر عظیم عطا کروں گا۔ اب خدا جانے اس کا اجر عظیم کتنا ہے، خدا جانتا ہے نا، اس کا اجر تو وہی جانتا ہے، ہمارے ذہنوں میں کہاں آئے گا یہ اجر۔ اور ایک اور مقام پہ